بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، زارا وائس میں خوش آمدید۔ جمعے کے دن ضروری مسائل۔ جمعے کے دن نہانا، صاف ستھرا لباس پہننا، تیل اور خوشبو لگانا، گویا ہر ممکن صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ جمعے کا خطبہ خاموشی سے سنا جائے، کسی سے بات چیت نہ کی جائے، حتیٰ کہ بات چیت کرنے والے کو یہ بھی نہ کہا جائے کہ خاموش رہو۔ اس طرح کھیل کود کی چیزوں میں بھی مشغول نہ ہوں۔ کوشش کی جائے کہ مسجد میں جلد سے جلد آئیں، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جمعے کے دن سب سے پہلے آنے والے کو ایک اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور پھر آنے والے کو گائے کی قربانی کے برابر، اس کے بعد آنے والے کو دمبے کی قربانی کے برابر، بعد میں آنے والے کو مرغی کے برابر، اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اگر خطبہ شروع ہو چکا ہو تو صرف مختصر 2 رکعت پڑھیں اور پھر خطبہ سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ دوران خطبہ آنے والا شخص بھی پہلے 2 رکعت پڑھے اور پھر بیٹھے، اسی لیے 2 رکعت سے زیادہ نہ پڑھیں اور نہ 2 رکعت پڑھے بغیر بھی نہ بیٹھیں۔ جمعے کے بعد 4 رکعت پڑھیں، بہتر ہے کہ 2 کر کے پڑھیں، تاہم ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تاہم بطور نوافل 2 کر کے جتنی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعد میں آنے والے کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کرے، نہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھے۔ جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یا سورہ اعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھی جائے۔ اسی طرح جمعے کے دن نماز فجر میں سورہ الم سجدہ اور سورہ دوحر کی تلاوت مسنون ہے۔ خطبہ کھڑے ہو کر دیا جائے یا بیٹھ کر خطبہ دینا خلاف سنت ہے، کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے۔ 2 خطبے مسنون ہیں، یعنی امام ایک خطبہ دے کر بیٹھ جائے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصا یا کمان بھی ہوتی تھی، اس لیے خطیب کے ہاتھ میں ایسا بھی ہونا چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔